بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حضرات، آپ کے گاؤں میں اس سے پہلے بھی آنا ہوا ہے۔ ابھی جناب ڈاکٹر اطہر حسین صاحب نے بہت تفصیل سے آپ حضرات کو مجلس کی جو یہ غرض و غایت ہے وہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ مذاکرے کے طور پر یعنی آپس کے اندر کچھ دین کی باتیں سنا دی جائیں، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ تھوڑا سا یاد دہانی ہو جاتی ہے، اپنا بھی تھوڑا سا جذبہ عمل پر بیدار ہوتا ہے اور آپ حضرات کا بھی کچھ سن لیتے ہیں، اس میں سے اچھی باتیں ہوتی ہیں جس کو اخذ کر لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو اس سے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی وعظ نصیحت نہیں بلکہ یہ سمجھیے ایک آپس میں مذاکرہ ہے، دین کی باتوں کا آپس میں مذاکرہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے کہ یہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا تعلق کس طرح سے مضبوط ہو، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ انہ لقرآن کریم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم تین طریقے سے نازل ہوتا تھا۔ پہلا تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جو وحی آتی تھی، وحی کی تین شکلیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کو قرآن پاک سناتے تھے۔ اس کی گرمی اور اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی یعنی جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھنٹی کی آواز بج رہی ہو، کسی طرح کی آواز آ رہی ہو، اس طرح سے قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔ کبھی کبھی قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اور ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کی شکل میں اکثر طور آتے تھے اور قرآن پاک کی آیتیں آپ کو سناتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسے قرآن پاک نازل ہوتا گیا۔ چنانچہ 23 سال 4 ماہ میں یہ پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے اور قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا یعنی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور اس کا احترام کریں۔ عظمت اور احترام یہ ہے کہ آدمی اس کو پڑھے، محبت کی نگاہ سے نہیں اگر نہیں پڑھنا جان رہا ہے تو کم سے کم اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے اور یہ سوچے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس میں اتارے ہیں اور لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ عظمت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ثواب ہے۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی تفسیر کبیر کے حوالے سے کتابوں میں، خطبات کے کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ لوگ بہت بھوت پریت اور جنات شیاطین سے پریشان ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس، بابا کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی تعویذ بنا دیجیے، ہمارے گھر میں یہ دقت ہے، وہ دقت ہے، آسیب ہے اور فلاں چیزیں ہیں۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ یہ جو قرآن پاک کا بستہ ہوتا ہے، جزدان جس کو بولتے ہیں، حالانکہ جزدان بعض علماء کہتے ہیں کہ بولنا بھی نہیں چاہیے، کہ قرآن جز نہیں ہے بلکہ قرآن کل ہے، کل دان وہ سمجھیے ہے۔ تو قرآن پاک جس میں رکھا جاتا ہے قرآن پاک کا بستہ، اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کے گھر میں بھوت ہے، پریت ہے، شیطان ہے، اس طرح کی کوئی حرکت ہے اور آدمی کو یہ صرف وسوسہ اور جو ہے دل کے بھرم کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت کم ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بھوت پریت شیطان، اب انسان ہی اتنا بڑا شیطان ہو گیا کہ اس کی کہاں ضرورت ہے شیطان کو یہاں آنے کی۔ چنانچہ جو امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا، اگر کسی کے یہاں ایسا شبہ ہو تو وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے فجر کا دن ہو، فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھ پایا ہے تو پھر بھی فجر بعد سے یعنی دن نکلنے کے بعد سے جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے اس بستے کو جو قرآن پاک جس میں رکھا جاتا ہے اس کو پاک پانی میں دھل لے، اس بستے کو پاک پانی میں کسی ٹپ وغیرہ میں دھل لے، اس کو بستے کو، جزدان کو، کپڑے کو، اس کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ گھر کا جو آخری کونا ہے وہاں سے چھڑکتا ہوا باہر کی طرف آ جائے، آخری کمرے سے چھڑکتا ہوا ایک دم باہر وسارہ میں چلا ہے۔ چنانچہ 1 ہفتہ کرے گا، ایک جمعہ کو، اگر پھر بھی اس کو کچھ شبہ محسوس ہو رہا ہے اور کچھ پھر بھی وہم ہے کہ ابھی ہمارے یہاں شیطان چڑیل بھوت نہیں بھاگا ہے، تو دوسرے جمعہ کو پھر کرے وہی عمل، تیسرے جمعہ کو، پھر 3 جمعہ اگر آدمی ایسا عمل کر لے تو قرآن پاک کی برکت سے جو ہے، قرآن پاک اس کپڑے سے ملا ہوا ہے، اس کی برکت سے اس کی مصیبت اور پریشانی جو ہے، جو آسیب کی شکل میں ہے، وہ دور ہو جائے گی، اور عامل اور بابا کا جو ہے آدمی کو چکر نہیں لگانا پڑے گا۔ یہ قرآن کے یعنی قرآن سے وہ کپڑا ٹچ ہے، اس کی یہ برکت ہے۔ تو جب ہم قرآن سے ٹچ رہیں گے اور قرآن سے بالکل رشتہ مضبوط رکھیں گے تو ہم کو اور اللہ تعالیٰ فائدے اور جو ہے برکات سے نوازیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک جو ہے یہ سردی کا موسم ہے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے اور نہ تو گرمی ہے نہ تو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، آدمی عشاء بعد بھی کچھ دیر تلاوت کر سکتا ہے، فجر میں بھی آدمی آسانی سے اٹھ سکتا ہے اور تلاوت کر سکتا ہے، مغرب بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آدمی کو قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جو لوگ نہیں قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں ان کو بھی شریعت نے ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے سیکھنے کی۔ نہیں اگر آپ سیکھ سکتے ہیں تو کوئی قرآن پاک کی اگر تلاوت کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور غور سے سنیں جو ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو آپ دھیان لگا کے سنیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اگر پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو کم سے کم کوئی جو تلاوت کر رہا ہو اس کو جو ہے اس کے پاس بیٹھ جائیں، یا آپ کے گھر میں کوئی نوجوان ہے، کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس سے آپ کہیں کہ تھوڑا دیر پڑھو، 2-4 رکوع جو ہے ہم بھی سن لیں قرآن پاک۔ ہم لوگ ندوہ کے اندر پڑھتے تھے تو مولانا واضح رشید حسنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رابع صاحب کے سب سے چھوٹے صاحب یعنی چھوٹے جو ہے بھائی، چنانچہ ان کو کم دکھتا تھا تو ہر نماز کے اندر ایسا کرتے تھے، خاص طور سے عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، کہ کسی لڑکے کو بلاتے اور کہتے کہ جو ہے کچھ دیر تلاوت کرو، بہت غور سے سنتے جو ہے اور معنی اور مفاہیم کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے، تو کم دکھتا تھا، نہیں پڑھ پاتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے آدمی کرتا ہے، اگر شوق اور دلچسپی ہے، قرآن پاک کو جو ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی سے آپ سن لیں، یا قرآن پاک کی جہاں باتیں ہو رہی ہیں، مجلس لگی ہے، وہاں پہ آپ شریک ہو جائیں۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو قرآن پاک میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اس کو جو ہے ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن نیم اور سسٹم یہی ہے کہ 7 گنا جو ہے آدمی کو ثواب ملے، 700 گنا تک، 10 نیکی سے 700 نیکی تک اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، 3 الف لام میم میں 3 حرف ہوئے تو آپ کو 30 نیکی ملے گی۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے الف لام میم کو 2-3 بار پڑھ دیا، خالی الف لام میم اتنا ہی آپ 3 بار پڑھ دیے تو آپ کو جو ہے 90 نیکیاں مل گئیں۔ تو ہمارا مذہب اور ہماری شریعت بہت آسان ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی اور جو ہے سختی اور مشکل نہیں ہے، بس ہم کو تھوڑا سا ذہن کو جو ہے بدلنا چاہیے اور ذہن اور فکر بنانی چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑیں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ 2-3 جگہ سنایا کہ مولانا کو جنگ آزادی کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو آپ کو مالٹا کے اندر جو ہے 4 سال جیل میں رکھا گیا، 4 سال آپ جیل میں تھے۔ وہاں سے جب جیل سے چھوٹ کے آئے تو مولانا نے کہا کہ میں نے 2 چیزیں 4 سال جیل میں رہا ہوں، 2 چیزیں ہم نے اخذ کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہم نے محسوس کی کہ ہمارے قوم کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، لوگ مل جل کر نہیں رہتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے اختلاف اور لڑائیاں اور جھگڑے کر لیتے ہیں، اور اتنی فرقہ بندیاں ہیں، کہیں دیوبندی بریلی کے نام سے، کہیں برادری کے نام سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی جو ہے یعنی بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی اختلاف کرتا ہے، مل جل کے نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ اتحاد یہ زندگی ہے اور انتشار یہ موت ہے۔ اگر ہم جو ہے مل جل کے رہیں گے تو بہت سے کام جو مشکل ہیں اس کو بھی آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اختلاف کر کے رہیں گے، آپس کے اندر توڑ مروڑ رہے گی تو آدمی بہت آسانی سے ہم کو اچک سکتا ہے اور یعنی ہم کو لقمہ اجل بنا سکتا ہے، یعنی ہم کو توڑ سکتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ 2 چیزوں کا فقدان ہم نے دیکھا، ایک تو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، اور دوسری چیز قرآن پاک سے ہماری دوری ہے۔ قرآن پاک بہت سے مسجدوں کے اندر دیکھیے کہ رمضان کے علاوہ جب رمضان میں کھلے گا، عید کے دن کے بعد سے وہ بند ہی رہے گا، پھر اگلے ہی رمضان میں کھلے گا۔ بہت سی مسجدوں کا ایسا حال ہے جہاں جو ہے لوگ یعنی بہت زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، یعنی سالوں سال قرآن پاک نہیں کھلتا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک عالم صاحب جو ہے جیسے مولانا حذیفہ صاحب ہیں، غالم پور کے لوگ بہت تعریف کرتے ہیں غالم پور کی، یہ کہ بہت مانتے ہیں لوگ، بہت مانتے اور جانتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک امام صاحب تھے ایک مسجد کے اندر۔ امام صاحب جو ہے اس مسجد میں امامت کرتے تھے، ایک صاحب کے ہاں تھوڑا قربت زیادہ تھی، کبھی کبھار جو ہے ٹفن کے علاوہ گھر پہ بلا لیتے تھے، اہتمام وغیرہ کرتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ بلائے اور امام صاحب جو ہے گئے وہاں پہ، اور کھانا کھا کے جب واپس آ گئے تو لوگوں نے جو ہے امام صاحب کی جو اہلیہ تھیں ان کا کچھ پیسہ وغیرہ غائب ہو گیا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو امام صاحب آئے تھے اس دن، کھانا کھا کے گئے، اس کے بعد سے ہمارا پیسہ وہاں چھوٹ گیا تھا اور مل ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا کہ امام صاحب لے کے چلے گئے۔ اب دل کے اندر کدورت بڑھ گئی اور تھوڑا سا من مٹاؤ ہو گیا۔ پہلے امام صاحب سے ہر وقت سلام دعا مصافحہ کرتے تھے، حال احوال دریافت کرتے تھے، لیکن اب تھوڑا روٹھے روٹھے لگنے لگے۔ جب روٹھے روٹھے لگنے لگے تو ایک دن امام صاحب نے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے؟ تو کہا ہاں خیریت تو ہے جو ہے،
پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر امام صاحب کی جو ہے ان صاحب نے اپنے گھر پہ دعوت کی اور بلایا کہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ جب امام صاحب کھانے کے لیے گئے تو ان کی گھر والی بھی جو ہے پردے کے پیچھے تھیں، تو کہا جو ہے کہ امام صاحب ہم آپ سے اس لیے ناراض تھے کہ آپ جس دن کھانا کھانے آئے تھے یہی ہمارا ایک نوٹ پڑا ہوا تھا 500 کا تھا یا جو بھی تھا، اس کو آپ جب کھانا کھا کے گئے اس کے بعد سے وہ ملا نہیں، تو ہمیں یہ دل کے اندر خیال آیا کہ امام صاحب آئے تھے، لگ رہا وہی لے کے چلے گئے۔ امام صاحب رونا شروع کر دیے۔ لوگوں نے سوچا اور اس عورت نے بھی کہا کہ جو ہے روئیے نا، ہم معاف کر دیے ہیں، آپ کو دینا ہونا نہیں ہے۔ تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یعنی وہ پیسہ دینا ہے، قرآن جس دن میں آیا تھا تمہارا پیسہ ہی اڑ رہا تھا، قرآن وہاں الماری پہ رکھا ہے، اسی میں میں نے نوٹ کو رکھ دیا تھا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے 1 سال ہو گیا تم نے قرآن کو نہیں چھویا، قرآن کو نہیں اٹھایا، قرآن کھولتی پڑھتی تو پیسہ تم کو مل جاتا۔ اس کے بعد امام صاحب نے دکھایا کہ دیکھو یہاں پیسہ قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہماری قرآن سے بے توجہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، اور سال بھر کے بعد جب بند ہوگا تو پھر اگلے سال ہی کھلے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو ہم کو وقت ملے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تلاوت ہم کریں، اپنے مسجد میں پڑھیں، گھر میں بھی کچھ پڑھیں، تلاوت کریں۔ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی گھروں کے اندر کچھ دیر ضرور تلاوت کر لیا کریں اور اس کا معمول بنائیں۔ تو قرآن پاک سے جو ہے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 چیزیں ہم نے 4 سال کی سزا میں دیکھی کہ ایک تو مسلمانوں کے آپسی اتحاد کمزور ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن سے ان کی دوری ہے۔ تو قرآن پاک سے دوری کیسے ختم ہو، اس کے لیے 3 کام کیا جائے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کے لیے میں مکاتب کو قائم کروں گا۔ مکتب کھولیں گے، وہاں بچے قرآن پاک کے الفاظ صرف یاد کریں، الفاظ، اس کے معنی اور مفاہیم نہیں، الفاظ یاد کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں یہ کروں گا کہ مسلمان کے جو بچے ہیں بڑے ہو گئے ہیں وہ مدرسے کے اندر جائیں، اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھیں۔ تو بچوں کو جو ہے قرآن پاک کے الفاظ یاد کرانے کے لیے مکتب قائم کیا جائے گا، اور اس کے معنی اور مفاہیم کو یاد کرانے کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے، بڑے بڑے مدرسے کھولے جائیں گے، اور عوام کو قرآن سے جوڑنے کے لیے یہ درس کے حلقے لگیں گے، درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، یہ بیانات وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، تاکہ عوام قرآن کی طرف پلٹے اور قرآن کے جو ہے پیغام کو عام کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ کریں اور قرآن کا جو پیغام ہے اس کو ہم اپنے سینے میں بسائیں۔ تو ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھیں گے، 1 آیت 2 آیت 3 آیت 1 صفحہ 2 صفحہ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں آپ قرآن کو پڑھیں۔ قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو جو قرآن پاک پڑھے گا اس کے پاس بیٹھ کے کم سے کم سنیں گے، اس کا ہم عہد کریں اور عزم کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو حقوق ہیں کہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس کو جو ہے یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 2 سال لگ گئے سورہ بقرہ ختم کرنے میں، اور 2 سال میں آج میں بچے حافظ ہو جاتے ہیں اور کم ہی عمر میں۔ تو کیا آج کے بچوں سے کم ان کا ذہن تھا عمر فاروق کا؟ نہیں، بلکہ جو پڑھتے تھے اس کو عمل کر لیتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ 4-5 آیتیں سیکھے، اس پر عمل کر لیے، پھر آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کو سورہ بقرہ ختم کرنے میں 2.5 پارے ان کو ختم کرنے میں تقریباً 2 سال لگے۔ تو ہم بھی جو قرآن پاک کی تعلیمات بیانات کے ذریعے سے ملیں یا کتاب پڑھ کے، تو جو سن لیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ قرآن کے جو ہے مفاہیم اور مطالب کو جو ہے ہم جب سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے۔
اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آپ سن رہے ہیں کوئی اچھی بات، وہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں میں جو ہے اس کا تذکرہ کر دیں، یا کم سے کم اپنے گھر والوں میں اس کا تذکرہ کر دیں، اپنا چرچا کر دیں۔ لیکن اگر ہماری گھر میں چلتی ہے تبھی ہم تذکرہ کر پائیں گے، ورنہ جو ہے آدمی گھر میں پہنچتے ہی ایک دم یا تو شیر ہی بنا رہے گا یا بھیگی بلی، بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم گھر کا ماحول جو ہے اس طرح بنائیں کہ لوگ جو ہے ہماری بات کو سنیں، اور کچھ دیر دین کے نام پر بیٹھائیں کہ بیٹھیے آج تقریر سن کے آئے ہیں، وہاں یہ باتیں جو ہے مولانا لوگوں نے بتائی ہے اور یہ کام کرنا چاہیے۔ جیسے انہی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیے، گھر کے اندر پڑھیے، اور ہم مسجد کے اندر پڑھ لیں گے، یا جو بچیاں ہیں ان سے پڑھوائیے، بچے ہیں مسجد میں پڑھ لیں یا گھر ہی کے اندر پڑھیں۔ تو قرآن پاک کو جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، محبت اور عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور جتنی استطاعت ہو، طاقت ہو، اتنا عمل بھی کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ روزانہ کپڑا پہنتے ہیں، نکالتے ہیں، کپڑا آپ پہنیں، داہنے ہاتھ میں پہلے ڈال لیں، ایک سنت آپ کی ادا ہوگی۔ آستین پہلے دائیں ڈالیں، پینٹ پہلے دائیں پیر میں ڈالیں، پھر بائیں پیر میں۔ ابھی آپ کپڑا نکالیں گے تو پہلے بائیں آستین نکال دیں، پیجامہ یا پینٹ بایاں پہلے نکال دیں، بائیں پیر کا۔ مسجد سے باہر نکلیں گے آپ، نکالیں تو بایاں پیر، لیکن چپل پہنیں داہنے پیر میں۔ مسجد کے اندر آئیں آپ، پہلے بایاں پیر یعنی پہلے بائیں پیر کا نکالیں اور داخل کریں داہنا پیر، تو داہنے پیر میں پہلے چپل پہنیں گے، یہ ایک سنت ادا ہوگی۔ بائیں پیر کا پہلے نکالیں گے، یہ سنت ادا ہوگی۔ تو سنت بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ عہد کریں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، اور اپنے گھر والوں میں بھی کہیں گے کہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو جو پڑھتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے کچھ دیر سنیں گے، اور جو بھی کام کریں گے تھوڑا دھیان لگائیں گے، تو انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا اور ہمارا کام بھی ہوگا۔ کپڑا تو پہننا ہی ہے، کپڑا تو اتارنا ہی ہے، لیکن اگر بائیں میں اتار دیں گے، دائیں آستین کے پہلے اتار دیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہی جو ہے کھڑکی، یہ جنگلہ جو لگواتے ہیں، جنگلے کے بارے میں ابھی پرسوں ہم نے دیکھا جمعہ کے دن کہ جنگلہ آپ لگواتے ہیں گھر کے اندر، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف نیت آپ یہ کر لیں کہ ہمارا گھر بن رہا ہے، ہم جنگلہ لگوا رہے ہیں اس لیے تاکہ مسجد سے اذان آئے گی تو اس کی آواز ہمارے گھر تک آئے، ہم اس کو سنیں گے اور نماز پڑھنے جائیں گے۔ اذان کی آواز ہمارے گھر والی سنیں گی اور گھر میں نماز پڑھیں گی۔ یہ نیت آپ کر لیں کہ اس سے اذان کی آواز بھی آئے، تو اذان کی آواز بھی نیت صرف کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا جب تک وہ جنگلہ باقی رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی روشنی بھی آئے گی، تازہ ہوائیں بھی آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اجالا بھی آئے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں حاصل ہوں گی، صرف نیت تھوڑا سا تبدیل کر لیں اور اچھی نیت کر لیں۔ یہ چند گزارشات تھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔